بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں اس ضرورت پر کہ استاذ بنا کر درود شریف پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑا اچھا لطیفہ بھی سنائیں گے آپ کو، اور اسی سے ہم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ استاذ بنا کر درود شریف پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ دوسرے ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ شوگر پیشنٹس جو آج کل اس ٹائپ کی بیماریاں ہیں، شوگر ہو یا کچھ اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوں، تو اس سے متعلق ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کا علاج میں کیا چیز یا درود شریف کس طرح سے معاون ہو سکتی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں استاذ بنا کر درود شریف پڑھنے کے فائدوں کو لے کر۔ ویسے تو بعض بزرگوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ درود شریف خود ایک استاذ ہے، درود شریف خود ایک مرشد ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو کسی استاذ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض بزرگوں نے ایسا لکھا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ الگ الگ حضرات کے الگ الگ موقف ہیں، اس میں یہ ایسی کوئی مفتبھی تو بات ہے نہیں کہ بالکل ہر حالت میں اس طرح کی بات۔ بہرحال ابھی ایک واقعہ ہوا، آج مجھے اس کی خبر ملی۔ ایک درود شریف پڑھنے والی فیملی میں ایک مہمان آئے، بڑا اچھا یہ ایک لطیفہ بھی ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی نصیحت بھی ہم جو اس سے ہم اخذ کریں گے کہ ایک صاحب کے یہاں مہمان آئے۔ اب وہ درود شریف پڑھنے والی فیملی تھی جن کے یہاں آئے، جو میزبان تھے وہ درود شریف پڑھنے والے لوگ۔ اب مہمان تو سب طرح کے ہوتے ہیں، وہ درود شریف پڑھنے والے تھے نہیں تھے وہ کوئی بات نہیں، مہمان تو کوئی غیر مسلم بھی ہوتا ہے تب بھی وہ بھی مہمان ہی ہوتا ہے۔ تو وہ مہمان آئے، ان کی ضیافت وغیرہ ہوئی، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا تھا، کھان پان وغیرہ وہ سب ہوا۔ اس کے بعد اب انہیں یہ لگنے لگا میزبان کو کہ اب اس کو چلے جانا چاہیے، ضیافت ہو گئی اور کھانا پینا، ناشتہ، چائے پانی جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان کو چلے جانا چاہیے تاکہ میں اپنا درود شریف مکمل کر لوں۔ اگر یہ بیٹھے رہیں گے تو میرے درود شریف کے اوقات میں جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ اب جائے، لیکن مہمان کو بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں دل لگ رہا تھا، یا وہ ابھی آئے تھے اور مہمان نے سوچا کہ ابھی نہیں جانا، تھوڑا سا چلیں گے ذرا تسلی سے۔ تو ان محترم نے یہ انداز اختیار کیا کہ خدایا اب یہ مہمان جائے کیسے؟ استغفر اللہ۔ کیا انہوں نے کیا ایک تگڑم انہوں نے لگائی کہ انہوں نے کہیں ہم سے سن لیا ہوگا کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تو مہمان کو کیسے بھگایا جائے؟ یہ عجیب، حالانکہ بالکل ہی عجیب بات ہے، میں بھی اپنی ہنسی کو نہیں روک پا رہا ہوں، اور آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا۔ کس ذہنیت کے لوگ ہیں دنیا میں، مہمان کو بھگانے کے لیے انہوں نے 500 مرتبہ درود امی پڑھا۔ استغفر اللہ، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ لیکن مہمان بھی بڑھیا والے تھے، وہ گئے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے سوچا کہ وہی مفتی صاحب نے تو کہا ہے ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تو انہوں نے اگلی نماز میں، جیسے مان لیجیے پہلی مرتبہ انہوں نے جو ظہر میں پڑھا ہوگا جیسے، تو اگلی بار میں پھر انہوں نے عصر میں پڑھا، انہوں نے 500 مرتبہ درود امی۔ کس لیے پڑھا؟ مہمان بھاگ جائے۔ استغفر اللہ۔ ایسا بھائی آپ نہیں کرنا، مہمان بھگانے کی چیز نہیں ہے، سن لیجئے، مہمان تو بلانے کی چیز ہے۔ بھائی ہم تو آئیں گے نہیں آپ کے یہاں، ورنہ آپ ہمارے لیے بھی درود شریف پڑھو گے، پھر کہ بھاگیں جلدی سے، اتنی دور جائیں گے، اب ہم 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ بنائیں گے تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں کہ جلدی بھاگیں، تو ہم تو آئیں گے نہیں۔ تو کل ملا کر انہوں نے درود امی پڑھا مہمان کو بھگانے کے لیے۔ وہ دیوبند کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ خدایا میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔
اور وہ تو یوں کہہ رہے ہیں یہ بیچارے مہمان کو بھگانے کی فکر کر رہے ہیں۔ کل ملا کر اگر ہر مرض کی دوا صلی علی محمد ہم بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ خیر جو آپ کی طرف آئی ہے، جو رحمت آپ کے یہاں آئی ہے، جو برکت بن کر مہمان کی شکل میں آپ کے یہاں آئی ہے، اس مہمان نامی برکت کو ہی آپ بھگا دیں، اسی کے لیے آپ درود شریف پڑھنے پر لگ جائیں، لمبے جلدی بھاگے رہ گئی یہ کہ صاحب اس کے آنے سے ہماری درود شریف میں ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے بات، ہم تو سارے کام کرتے ہیں، سفر بھی کر، ابھی میں بالکل ابھی میں آ کر بیٹھا ہوں مدھیہ پردیش سے، بالکل ابھی آیا ہوں، بس نماز ادا کی ہے اور کچھ تھوڑا سا پڑھا ہے، بس فوراً کیمرے پہ بیٹھ گیا ہوں آ کر، لیکن جتنا ویسے ہوتا ہے اتنا ہی اب ہوا ہے درود شریف اللہ کے فضل سے۔ اس درمیان میں بیانات بھی ہوئے، دعائیں بھی ہوئیں، مجلسیں بھی ہوئیں، ذکر کی مجلسیں بھی ہوئیں، اور ضیافتی مجلسیں بھی ہوئیں، ملاقات کی مجلسیں بھی ہوئیں، آنا جانا بھی رہا، سب کچھ ہوا الحمدللہ، جلسے وغیرہ بھی رہے، لیکن اللہ کا فضل ہے سارے کام کروا لیے اللہ نے۔ تو مہمان آ گیا تو بھئی مہمان کے ساتھ آپ بیٹھیں، تھوڑی بہت ادھر ادھر کی ان کے ساتھ بھی بات کرتے رہیں، درود شریف بھی چلتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہمان کو بھی لگاؤ ہلنے سے، اس کو بھی سبق پڑھاؤ، درود شریف کی تبلیغ کرو، ایک اور تیار کرو درود شریف پڑھنے والا۔ یہ کیا آپ نے کیا کہ درود امی پڑھنا شروع کر دیا اس لیے کہ مہمان بھاگ جائے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ نہ کرنا ایسا، یہ آپ کو لطیفہ لگ رہا ہوگا لیکن ہے واقعہ یہ سچا، آج ہی میرے سامنے یہ بات آئی، بلکہ مجھے بتایا گیا باقاعدہ کہ ہم نے درود امی پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، بھاگ گیا مہمان، دوسری مرتبہ بھاگ گیا، پہلی بار میں نہیں بھاگا، دوسری بار میں بھاگ گیا۔ استغفر اللہ۔ خیر بہرحال ایک اور چیز عرض کریں گے، یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ غلط یوز نہ کیا جائے، میں اس لیے یہ والی بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ درود شریف سے آپ فائدے اٹھائیں، اس کا مس یوز نہ کریں، اس سے کسی کو بد دعا نہ دیں، اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اس سے مہمانوں کو بھگائیں نہیں، ورنہ ہم بھی نہیں آئیں گے پھر، کیونکہ ہمیں ڈر رہے گا کہ پھر ہمارے نام پہ بھی درود شریف پڑھی جائے گی اور بھیا تو وہاں نہیں جاتے، ورنہ تو وہ درود شریف پڑھ کے بھگا دیں گے ہمیں۔ تو ایسی حرکتیں ذرا، اگر وہی درود شریف اس لیے پڑھی جاتی کہ اللہ میاں یہ مہمان ہے، اس کا دل یہاں لگ جائے اور یہ بھی پڑھے گا درود شریف، ہم بھی پڑھیں گے درود شریف، یا یہ مہمان آیا ہے اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اس لیے پڑھ لیں درود شریف، حالانکہ وہ تو خود ہی سراپا برکت بن کر آیا تھا، تو ذرا بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے درود شریف اس لیے پڑھ ڈالا کہ مہمان بھاگنا چاہیے جلدی سے، استغفر اللہ، جب یہ بیچارہ ابھی آیا تھا، 3 دن کی مہمانی تو ہوتی ہے۔ چلیے جی، دوسری بات ہم نے کہی، ایک اور ہمیں سوال موصول ہوا کہ شوگر پیشنٹس کے لیے درود امی کا کس طرح سے استعمال کیا جائے، تو میں شوگر پیشنٹس کے سلسلے میں آپ کو 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو جیسا بھی میں نے کہا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، مہمان کو بلانے کی دوا بھی صلی علی محمد، مہمان کو بھگانے کی دعا بھی صلی علی محمد۔ لوگ ایسا کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا مہمان کو بھگانے کی، لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی بیماریوں کو بھگانے کی دوا بھی صلی علی محمد، بیماریوں کو بھگانے کی دوا بھی صلی علی محمد۔ ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت فقیہ الاسلام مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہاں بلند شہر کے چند پورہ میں تشریف لا رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے حضرت تشریف لا رہے ہیں، میرا ایک کام کر دیجیے۔ بتائیے کیا کام؟ حضرت سے یہ عرض کر دیجیے کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں اور مجھے میٹھا کھانے کا شوق ہے۔ ہوتا ہے بھئی، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، اب ایک آدمی مان لو بہت عرصے سے میٹھا نہ کھایا اس نے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے یار میٹھا ملنا چاہیے، کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں اور میٹھا کھانا چاہتا ہوں، آپ حضرت سے یہ بات عرض کریں۔ حضرت تھے بہت بڑے اللہ والے آدمی، اگر وہ زبان سے یوں کہہ دیتے اللہ میاں آپ کے مرض کو دور کر دے تو امید اللہ کی طرف سے کہ مرض دور ہو جاتا، وہ اس لیول کے آدمی تھے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ میٹھا کھانا چاہتے ہیں باوجود کہ شوگر پیشنٹ ہیں۔ حضرت نے ایک عمل بتایا بہت خوبصورت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھائیں۔ حضرت نے فرمایا 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 21 مرتبہ سورہ علم نشرح، ان دونوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے، ہر بار بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ کی بھی برکتیں آئیں گی۔ فرمایا ان دونوں چیزوں کو پڑھیں
اور دم شدہ پانی پئیں، اللہ نے چاہا شفا ملے گی۔ تو میرے شیخ و مرشد نے اسپیشلی مجھے یہ بات شوگر والے پیشنٹ کے متعلق بتائی تھی۔ یہ الگ بات رہی کہ میں نے اس عمل کو اللہ جانے کتنی جگہ پر کتنی چیزوں میں اپنے وقت میں استعمال کیا، اور الحمدللہ جانے کتنا بڑا فائدہ ملا، اور بزرگوں کے یہاں یہ سب عام ہے یہ عمل۔ لیکن میں اس میں ایک استاد جی کی یعنی شیخ و مرشد کی بات میں اضافہ نہیں کر سکتا ہوں، میری اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اس عمل کو کوئی کرنا چاہے کریں، بہت مفید ہے، ایک بڑی شخصیت کا بتایا ہوا ہے، حدیث میں بھی ہے، سورہ فاتحہ مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ درود امی کا دم شدہ پانی بھی شامل کریں، درود امی کو بھی شامل کریں، پڑھتے رہیں، دیکھو ہر مرض پہلے دن ختم ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات سن لیجیے، یہ اللہ کی عطا ہے، کتنے لوگ پہلے دن فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ساری دنیا پہلے دن فائدہ اٹھا لے گی یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ اس کو پہلے دن فائدہ دیں گے یا پہلے مہینے میں دیں گے یا پہلے ہفتے میں دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں یوں کہتے ہیں جی 15 دن ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے اب فائدہ ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی 10 دن میں فائدہ ہوا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے آج ہی پڑھا تھا آج ہی کرشمہ ہو گیا۔ تو الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ معاملے ہیں، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کیجئے، اللہ نے چاہا شوگر والا ہو یا اور کچھ اس ٹائپ کا کچھ بھی ایسا لا علاج مرض ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہاں تک کہ اثرات ہوں، سحر ہو، جادو ہو، جنات ہو، بھوت ہو، بلا ہو، اگلم ہو، جھگڑم، جو بھی سمجھتے ہو آپ، مجھے تو پتا بھی نہیں کتنی قسمیں عاملوں نے بنا رکھی ہیں، عامل لوگ زیادہ گنایا کرتے ہیں ان چیزوں کو، میں تو عملیات سے بہت دور ہو گیا، میں تو بس درود شریف کی بات کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہی ہو، عملیات کے بجائے ذکر کی بات کرتا ہوں، عملیات سے تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے عملیات، تو میں تو بہت پیچھے رہ گیا، کیونکہ الحمدللہ جو نفع مجھے عملیات میں ملا یا نہیں ملا، اس سے زیادہ نفع اللہ کی فضل سے مجھے درود شریف میں مل رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے اور مجھے سنر دیکھنے والوں کو بھی مل رہا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے عملیات کی طرف جانے کی؟ ذکر کرو اور درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ اللہ کرو۔ بہرحال شوگر والے اس کام کو کر لیں، اور مہمانوں کو بھگانے والوں سے درخواست کرتا ہوں خدا را مہمانوں کو نہ بھگائیں، مہمانوں کو نہ بھگائیں، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔